ملک میں تباہ کن مہنگائی اور معاشی بدحالی کی وجہ سے غریب و متوسط طبقہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ایک سال میں روپے کی قدر 58% گھٹ چکی ہے۔ کم آمدن والے طبقے پر قیامت اس ابل نے ڈھا دی ہے۔ 35% مہنگائی اور کھانے پینے کی اشیاء 47% مہنگی ہونے کی وجہ سے دہاڑی دار طبقہ اور معمولی تنخواہوں پہ کام کرنے والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لاڑے پڑ رہے ہیں۔ جو کبھی صاحب نصاب تھے آج زکوٰۃ، خیرات اور فطرے کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ماہ رمضان میں مفت آٹے اور راشن کے حصول میں اب تک 14 خواتین اور 2 بچوں کی سمیت تقریباً 24 افراد کی جانیں جا چکی ہے۔ درجنوں لوگ اپنے جیسے مجبوروں کے پیروں تلے کچل کر زخمی ہو چکے ہیں۔ غربت اور تنگ دستی میں مہنگائی نے لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم بھی توڑ دیا ہے۔ خوددار لوگ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو مزیدار سمجھے جاتے تھے وہ ادھار مانگنے اور قرض کے لیے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہے۔ مفلسوں کو فلاحی اور خیراتی اداروں کا آسرا ہے جو خود اس وقت مہنگائی سے نبرد آزما ہیں اور احتیاط کی قلت کا شکار ہیں۔ جو لوگ ہر سال فلاحی اداروں کو زکوٰۃ خیرات دینے آتے تھے اس برس لگ رہا ہے کہ وہ مدد مانگنے آ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی تلخ حقیقت ہے۔ کسی بھی قدرتی آفت، مصیبت اور پریشانی میں عوام کو سہارا دینے والے ادارے ایدھی، سیلانی، چھیپا، عالمگیر ویلفیئر، JDC شدید دباؤ میں ہیں۔ مدد کے طلبگار بڑھ رہے ہیں اور امداد گھٹ رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک بہت ہی خصوصی بہت ہی عمدہ رپورٹ تیار کی ہے ہمارے نمائندے خصوصی زہیب احمد نے۔ وہ بحران جسے کوئی ختم نہیں کر سکے گا، جو دینے والے تھے ان کے ہاتھ پھیل گئے ہیں اور جو مسلسل دے رہے تھے اب ان کے ہاتھ سکڑ گئے ہیں۔ یہ ہر پاکستانی کی کہانی ہے اور یہ پاکستان کی اس وقت جو کیفیت ہے اس کی عکاسی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں پاکستان کا وہ ادارہ جس کا کہ کوئی ثانی نہیں ہے، 100% مفت لوگوں کی طبی امداد دے رہا ہے۔ ہزاروں لوگوں کی روزانہ طبی امداد ہوتی ہے۔ کراچی کا انڈس ہاسپٹل، اس کے بانی سربراہ ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ ہر سال ماشاءاللہ انڈس اپنا جو فٹ پرنٹ ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے، اس کا اسکوپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سال جو آیا ہے یقیناً یہ ایک آزمائش کا سال ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، اور ہم نے دیکھا کہ تمام خیراتی ادارے جو ہیں وہ بیچارے اس وقت ان کی بڑی سکت جو ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے۔ سنائیے انڈس کا کیا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کامران بھائی، میں نے یہ پوری آپ کی سنی۔ واقعی حالات تو خراب ہیں، ہمارا ڈیموگرافی چینج ہوا ہے۔ مریض جو ہے نا وہ جو افورڈ کر سکتے تھے وہ آج افورڈ نہیں کر سک رہے، وہ بھی ان کے نمبرز بڑھ رہے ہیں۔ جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے، ڈونیشن کا تعلق ہے، اس میں الحمدللہ بہت زیادہ فرق تو نہیں آ رہا، لیکن بات یہ ہو گئی ہے کہ جو ڈالر کا امپیکٹ آ گیا ہے نا وہ اس کی ذرا پریشانی زیادہ ہے۔ تو اس لیے اب ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ایکسپیکٹ پاکستانی ہیں، اور میری ان سے درخواست ہے کہ جتنے ادارے یہاں کام کر رہے ہیں وہ لوگ اگر امداد کریں گے تو ان کا $1 ہمارے لیے $1 ہی ہوگا، اور یہاں پر وہ 300 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ امپورٹس مشکل ہو رہی ہے، لیکن یہ قوم جو ہے دیکھیں نا، اس قوم میں کبھی بھی ان حالات کے باوجود بھی جو ہے نا کوئی ری ایکشن روڈوں پہ نظر نہیں آتا۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی سیکٹر خراب ہوتا ہے تو دوسرا سیکٹر اس کو کور کر لیتا ہے۔ ریزیلینٹ قوم ہے، اور یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا، اور وہ چاہے کووڈ کے دوران ہو یا ابھی بھی ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک بہت ہی غیر معمولی، بہت ہی شاندار آپ مثال دے رہے ہیں، کیونکہ کوئی کاروباری، کوئی آپ کا ڈونر، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی کہ اس سال کے دوران اس کی سکت یا اس کی جو آمدن یا اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بری طرح سے سکڑ نہ گئی ہو۔ پھر ایکسچینج ریٹ اپنی جگہ، انفلیشن اپنی جگہ، یہ تمام معاملات اپنی جگہ، اس کے باوجود آپ کو یقین ہے کہ جو آپ کے ایکسپینشن کے کام ہو رہے ہیں، گروتھ کے کام ہو رہے ہیں، وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ہمارے جو گروتھ کے جو ہے وہ ایکسپینشن چل رہی ہے اسی طریقے سے۔ تھوڑا سا ہم کو سپورٹ، جو تھوڑا سا فائدہ ہمیں یہ ہو گیا تھا کہ ہمارے جو ایکسپیکٹ پاکستانیوں کا جو بجٹ ہمارے وہاں رجسٹرڈ چیریٹی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا LC کھولنے میں جو مشکلات یہاں سے ہوتی تھی وہ اتنی نہیں پڑ رہی، کیونکہ ہم کو وہیں سے پیمنٹ ہو رہی ہے۔ تو اس وقت زیادہ جو نظریں ہیں وہ سمندر پاکستانیوں کے اوپر ہے۔ میرے ایک دوست کا مجھے فون آیا تھا کوئی 1.5 مہینہ پہلے، اور اس نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ پاکستان میں جو یہ فائنینشیل کرائسس ہے
اس کا امپیکٹ انڈس پہ کیا آیا، تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا کہ اللہ کے یہاں کرائسس نہیں ہے۔ ہم تو نظر اللہ کی طرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی راستہ نکالتا ہے، اور یقیناً اس دفعہ بھی نکالے گا، اور میری دعا ہے کہ ہم یہ قوم اس کرائسس سے نکلے، اور ہم پہلے بھی نکلے ہیں، اور انشاءاللہ میں کیونکہ ایک پازیٹیو آدمی ہوں، پازیٹیو سوچ رکھتا ہوں، اور تھوڑا کوشش یہی اندازہ ہوگی دیجیے کہ گا ڈاکٹر انشاءاللہ ہم صاحب کہ اس کرائسس سے نکل۔ جو فٹ فال ہے، جو او پی ڈی میں فٹ فال ہے، جو مریض ہیں ان کی جو نمبرز تھے ان کا اس وقت ریشو کیا ہے، اس میں اضافہ ہے، وہ اسٹیٹک ہے، کیا پوزیشن ہے، اور اضافہ ہے تو کتنا اضافہ ہے؟ دیکھیں مریض تو اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس دوران جو ہے نا 2 نئے ہاسپٹل ہم نے اب ہم پچھلے سال ہم 13 ہاسپٹل پہ تھے، اب 15 ہاسپٹل ہو گئے ہیں، اور ہمارے جو ہے نا یہ سیلاب کی وجہ سے ہماری پرائمری کیئر کے بھی امپیکٹ جو ہے نا جو کلینکس اور کھل گئی ہیں، خاص طور پر ہم نے جو ہے نا ٹرالرز کے اندر بلوچستان کے علاقے میں، کیونکہ سب سے زیادہ تباہی جو ہے نا انفراسٹرکچر کی وہ بلوچستان میں آئی ہے، پہلے ہی ویسے ہی کافی خراب تھا۔ ہماری ایکسپینشن جو ہے نا وہ تیزی سے جاری ہے، اس پہ کام تیزی سے چل رہا ہے، اور وہ محنت زیادہ ڈیفینیٹلی کرنی پڑ رہی ہے، اور لوگوں سے کچھ جگہوں سے ڈیفینیٹلی یہ آ رہا ہے کہ جی ابھی ہمارے جیسے یہ جو آپ کی بلڈنگ انڈسٹری ہے، بلڈرز کافی پریشان ہیں، کیونکہ ان کا تو سارا دار و مدار بکنگز پہ چلتا ہے، اور جو لوگ جنہوں نے گھر بک کرائے ہوئے ہیں ان کو اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور تو وہ ان کی قسطیں بھی نہیں ادا کر رہے، تو وہ ایک سیکٹر ہے جہاں سے تھوڑا سا چیلنج ہمیں نظر آیا ہے، لیکن دوسرے کچھ سیکٹر سے یہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ پاکستانی قوم جو ہے نا، ہم لوگ جو ہے نا اپنی زکوٰۃ کو جو ہے نا پرائرٹی دیتے ہیں، باقی خرچے کم کر کے زکوٰۃ پوری نکالتے ہیں، جو ظاہراً جو ہر وقت ہر سال دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑھ رہا ہے، لیکن یہ جو ہے نا ڈالر کا جو ہے نا وہ امپیکٹ ذرا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے پریشانی زیادہ ہے۔ بڑی نوازش اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے کہ ابھی بھی نظام یہ چل رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کراچی کا مثالی نظام ہے، پوری دنیا میں جس طرح کا خیراتی نظام کراچی میں چلتا ہے، مفت ہاسپٹلز، ان گنت مفت ہاسپٹلز، مفت کھانا، مفت سہولتیں، مفت جو بھی فراہم کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس کے حقدار ہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور ابھی آپ نے اس کی کہانی سنی کہ اس صورتحال کے باوجود بھی یہ نظام ماشاءاللہ چل رہا ہے۔